پہلے سنایا بھی تھا، اللہ کے نبی نے دیکھا کچھ لوگوں کو اللہ معاف کرے، جہنم کی آگ کی قینچیوں سے ان کی زبان کاٹا جاتا ہے۔ اس کے بعد جہنم کی آگ کی قینچیوں سے حضور نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں، وہ مقرر ہیں جو تقریر کرتے تھے، دوسرے لوگوں کو دین کی دعوت کرتے، خود عمل نہیں کرتے، آج ان کا سزا یہی ہے۔ مولوی بننا بڑا آسان ہے، بہت آسان کام، 8 سال میں آپ نے مولوی بننا ہے۔ مولوی بن کے آ گیا، اللہ کی قسم اس کو نبھانا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ وہ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب بھی اس مولوی سے شروع ہونا ہے، اس مالدار سے شروع ہونا ہے، اس شہید سے شروع ہونا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں واپس آیا اور اس وقت اس کے بعد اللہ کے نبی کو جبریل امین نے جنت بھی دکھایا، جہنم کو بھی دکھایا، وہاں کے لوگوں کو بھی دکھایا، اور حضور فرماتے ہیں کہ جب میں جنت کا سیر کر رہا تھا، وزٹ کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ میرے قدموں سے آگے بھی کوئی آہٹ کی آواز میں نے سنا۔ جبریل سے میں نے پوچھا کہ یہ آہٹ کی آواز کس کی؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا ایک غلام ہے جس کو بلال کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جس کو بلال کہا جاتا ہے، وہ اس وقت مکہ کی گلیوں میں چلتا ہے، لیکن رب کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ نے اس آہٹ کو جنت کے اندر پوری جنت والوں کو سناتا ہے۔ حضور فرماتے کہ عمر میں نے آپ کا بنگلہ دیکھا تھا جنت کے اندر، جو آپ کا بنگلہ تھا وہ میں نے دیکھا تھا، دل میں میرا یہ خیال آیا کہ میں اندر جا کے بھی دیکھ لوں، لیکن کہا عمر مجھے آپ کی غیرت یاد آ گئی، کہیں آپ ناراض نہ ہوتے۔ حضرت عمر فاروق کی چیخیں نکل گئی، کہا یا رسول اللہ میں آپ کے اوپر غیرت کروں؟ یہ ہستیاں تھی صحابہ کرام کے، اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں آج ہم ٹوٹے پھوٹے جو آپ کو بتاتے ہیں، جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے، جو مولوی صاحب آپ کو مسائل بتاتا ہے، یہ صحابہ کرام کی مرہون منت ہے، ورنہ ہم کدھر کے ہیں بھائی؟ ہم تو عرض عام کے اندر بھی نہیں ہیں، عرض عام کے اندر نہیں ہیں۔ جب واپسی ہوئی حضور نے، حالانکہ وہ دور کیا تھا، کوئی بھی شخص حضور کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اپنی برادری نے ساتھ چھوڑ دیا بھائی۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے رات کی کچھ حصہ کے اندر یہاں سے بیت المقدس بھی لے گئے، وہیں سے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، سدرۃ المنتہا، لوگوں نے کہا ہون 10 ہو گئے۔ اتنی مختصر وقت کے اندر آپ ادھر بیت المقدس بھی گئے، پہلے آسمان پہ بھی گئے، صحابہ انبیاء کرام نے آپ کی امامت کے اندر یہ کوئی کرنے والی بات ہے؟ ایک بدبخت دوڑتا ہوا سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس آیا، کہا ابوبکر دیکھو تمہارا جو دوست ہے آج یہ کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندہ یہ کون سی پریشانی والی بات ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو اس بات کو مانتے ہیں، قرآن کو تسلیم ہے، جو لوح محفوظ سے رب نے اتارا ہے، ہم نے تو رب کو بھی دیکھا نہیں ہے، تو یہ کون سی بات ہے یہاں سے بیت المقدس جانا، وہاں سے اوپر جانا؟ اس لیے اللہ نے کہا اس ابوبکر کے ساتھ صدیق لازم ہے، اللہ نے اس کو صدیقوں کا سردار بنا دیا ہے، جتنے بھی صدیقین ہیں نا اللہ نے ابوبکر کو ان کا سردار بنا دیا بھائی۔ حضور کی نبوت کی تصدیق کے ہر وقت سوال نہیں پوچھا، دلیل نہیں پوچھا، حضور نے جو کہا آمنا وسلمنا، آمنا وسلمنا، فنا فی حب رسول اللہ تعالیٰ کی قسم۔ اگر آپ اس وقت صحابہ کرام اگر نبوت کی جھلک کسی میں دیکھتے تو وہ ابوبکر صدیق تھا، وہی حلم، وہی قابلیت، وہی نورانیت، یہ ہمارے صحابہ کرام کی سیرت ہے، یہ ہمارے وہ محسنین ہیں جن کے احسان کی بدولت آج میں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، ورنہ ہمیں کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا، ہم پتہ نہیں زیر کی جگہ زبر پڑھ لیتے، زبر بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا زبر کیا بلا ہوتا ہے۔ آج قرآن کے اوپر جو اعرابات لگے ہیں یہ بھی کسی کی مرہون منت ہے، یہ بھی کن کی خدمات ہے۔ اس لیے میرے دوستو خدا را اپنے آپ کو پہچانے، آپ خوش قسمت لوگ ہو۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنی امت کو سلام بھی کہنا اور میرا ایک پیغام بھی دے دینا، وہ پیغام میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ کا پیغام یہ ہے، جا کے اپنے امت کو کہے کہ جو جنت ہے نا یہ چٹیل میدان ہے، یہ خالی میدان ہے، ایک گرون ہے، یہاں کچھ نہیں ہے، آپ نے عمل سے اس کو جنت بنانا ہے، آپ نے عمل سے اس کو جنت بنانا ہے۔
اگر آپ اچھا عمل کرو گے تو وہاں آپ کے لیے محلات تعمیر ہوں گے بھائی، آپ کے لیے نہریں بنایا جائے گا، آپ کے لیے درختیں لگیں گی، آپ کی جنت کے اندر توسیع ہو جائے گی اگر نیک عمل کرو گے۔ اللہ معاف کرے، اگر برا عمل کرو گے تو جہنم کا انگاروں کے اندر اضافہ ہوگا۔ ان کو بتانا کہ یہ جو سفر یہ بڑے سخت ہے، بڑے کٹھن سفر ہے، مشکل سفر ہے، اور تنہائی والا سفر ہے، اور اس سفر کے اندر ذاتی راہ یعنی راستے کا سامان، ساز و سامان خود لے کر آنا ہے۔ جب آپ کہیں پیدل سفر پہ جائے تو آپ جب پیدل جاتے تو آپ کے کھانے پینے کے لیے بھی کوئی چیز ضرورت تو پڑتی ہے نا، وہ آپ نے خود لے کر جانا ہوتا ہے۔ ویران راستوں پہ جاتا کا یہی ہے، اور اس ذات راہ ہمارے لیے کیا ہے؟ نیک اعمال ہے، وہ لے کر ہم نے جانا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ ہم سب کو ان مبارک مہینوں کے اندر جو رمضان آمد ہے، قریب قریب ہے، ایک تو اللہ ہمیں رمضان کے برکات نصیب فرمائے، دوسری رب العالمین ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، توبہ کیا کرو، توبہ کو لازم کرے۔ آج ہمارے اس ملک کے اوپر جو حالت آئی ہے، میں قسم کھا کے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ جس ملک کے خواب بڑے بڑے اللہ کے ولیوں نے دیکھا تھا، آج اس ملک کے ساتھ ایسا کھلواڑ ہو چکا ہے کہ غریب بیچارہ پس گیا ہے۔ اس کی بہتری کے لیے واحد ایک سبب ہے جو میں سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو درست کر لیں۔ جب میں اپنے عمل درست کروں گا، آپ اپنے عمل درست کریں گے، تو انشاءاللہ ایک وقت ایسا ہے کہ ہمارے اوپر حکمران بھی اچھے آئیں گے۔ ہمارے گلشن یاسین کو دیکھو، یہ حاجی صاحب جو ہے، ایک جنگل تھا، یہ سب سے پہلے تو یہ حاجی صاحب آیا تھا یہاں پہ۔ یہ جو آپ بیٹھے ہیں مسجد کے اندر، یہ مدرسہ آپ کو نظر آتی ہے، 3 منزل الحمدللہ مسجد ہے، یہ بندے نے قربانی دیا ہے۔ کچھ نہیں تھا ادھر، ویران، یہ چھوٹی سی مسجد تھی، خالی، محنت کی، اللہ نے ایسا قبولیت دے دیا ہے کہ بھائی مدرسہ بھی بنا دیا ہے، مسجد بھی بنا دیا ہے، لوگ اب جتنے بھی نماز پڑھتے ہیں، حاجی صاحب یہ قیامت تک سب سے پہلے آپ کے اعمال کے اندر جمع ہونا ہے۔ شرط یہ کہ نیت درست ہو، اے خالص نیت۔ اگر نیت کے اندر فطور آ گیا تو سارے تباہ و برباد ہے۔ نیت، یا اللہ تو مجھے سے گناہگار بندہ دنیا کے کام لیتے ہیں، اللہ تو نے مجھے دین کا کام لیا، یا اللہ مجھے، میرے اندر تو کوئی قابلیت نہیں ہے، یہ تیری عطا ہے۔ آپ جتنی بھی اس کے بعد جڑے رہے، اللہ کی قسم ہم تو نہیں رہیں گے، ہمارا مختصر زندگی ہے، قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں، یہاں مسجد میں بیٹھا ہوں، کسی عالم سے پوچھو جا کے، ابھی فون کر کے پوچھو کہ جب تک یہاں مدرسہ مسجد قائم رہیں گے، ثواب آپ کو ملتا رہے گا، آپ کے نام اعمال اللہ کی قسم کبھی بند نہیں ہوتا۔ جس نے 1 روپیہ دیا ہو اس کی بھی نام عمل بند نہیں ہوتا۔ یہ وہ خزانے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتے۔ فرمایا کہ قیامت تک مؤذنین اذان دیتے ہیں نا، اس اذان کا جو ثواب ہے سب سے پہلے اس کو ملے گا جس نے ابتدا کیا، حضرت بلال حبشی کو۔ جتنی بھی اذانیں قیامت تک گونجتے رہیں گے، بنیاد کو سب سے پہلے ثواب ملتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، اچھے کاموں میں آگے جاؤ، سبقت اختیار کرو، پیچھے ہٹنے کی کوشش نہ کرو۔ کیوں؟ اگر آپ آگے گئے، آپ کی وجہ سے کوئی بندے جڑ گئے نا، سب سے پہلے ان تمام کا ثواب آپ کو ملنا ہے۔ دین کے بارے میں کبھی پیچھے نہیں رہنا، کوشش کو میں دین کے بارے میں آگے ہو جاؤں، لوگ میرے پیچھے آ جائے، تاکہ ان کا ثواب بھی رب العالمین مجھے عطا کر دے۔ جتنی آگے آتے جاؤ گے اتنی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے میرے دوست، رب العالمین سے یہ دعا ہے